اب سورہ 17 کی 33 آیت، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور تم نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے ساتھ، اور جو مظلوم قتل کیا گیا اور تحقیق ہم نے اس کے ولی سرپرست کو سلطان اختیار والا بنایا، پس وہ قتل میں اسراف ذاتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر دو طرح کا قتل ہے قرآن مجید میں، ایک تو سائیکولوجیکل قتل ہے، نفسیاتی قتل جو میں نے بتایا، اگر آپ صحیح بات کے خلاف اپنے آپ کو مار رہے ہیں وہ نفسیاتی قتل ہے اپنے خلاف، اور ایک رانگ بات کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں اس کو مار کے آگے صحیح کر رہا ہوں تو وہ زندہ ہو رہے ہیں آپ۔ تو اگر آپ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی آپ حق کے ساتھ، رائٹ کے ساتھ آپ اپنے نفس کو قتل کریں، حق جو اللہ نے نازل کی صحیح بات اس کے ساتھ آپ قتل کر سکتے ہیں اپنے نفس کو یا کسی کے نفس کو، لیکن یہ نہیں کہ اس کی گردن کاٹ دی جا کے، یعنی ایک رائٹ بات کے لیے آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں یہ آپ نے اپنے آپ کو بھی قتل کیا اس کو بھی قتل کر دیا، تو کہتا ہے ورنہ یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی آپ نفس کو قتل نہ کریں، یہ حرام ہے اللہ نے سوائے حق کے ساتھ قتل کریں۔ حق اللہ کی آیتیں، ان آیتوں کے ساتھ اپنی سوچ جب ماریں قتل کریں گے تو آپ حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بتا کے بھی حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے آپ کہ فزیکل گردن کاٹ دیں آپ کہ میں صحیح ہوں جا کے میں گردن کاٹ دوں کسی کی۔ مگر اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی کسی سے قتل ہو گیا، ظلم ہو گیا، تو اس کا ولی کو سلطان اتھارٹی ہے اور تم اسراف نہ کرو قتل میں، یعنی بدلہ مت لو، تو اس سے بلڈ منی لے لو۔ اور اس کے کنیکشن میں ایک دو آیتیں اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ بقرہ 2 کی 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ساتھ جو تم نے جلد بازی کو پکڑا، پس تم اپنے بری ذمہ کرنے کی طرف لوٹو، پھر اپنے نفسوں کو قتل کرو، وہ تمہارے لیے تمہاری بڑی ذمہ کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر وہ تمہارے اوپر لوٹا، بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم نے اپنے پر ظلم کر لیا۔ اب لوگوں نے ظلم کیا کرا، یہ یاد رکھیں، ظلم کو پہلے سمجھ جائیں کہ جو چیز اللہ نے بتائی ہے اس کے خلاف چلے گئے، جو چیز کرنے کو بتائی اس کے خلاف اگر کام کریں گے تو آپ اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، یہ قتل کر لیتے ہیں اپنے نفس کو۔ تو کہا کہ تم نے اپنے نفس سے ظلم کر لیا، باتخاذکم، جلد بازی کی تم نے، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو یا لوٹ اپنے باری کی طرف، اللہ کے باری ہے، فاقتلوا انفسکم، اور نفسوں قتل کرو۔ اب یہ نفسوں جو قتل یہاں کرنے کا ہے، جو آپ نے ظلم کیا تھا نا، جو غلط بات کو آپ نے اپنایا ہوا تھا اس کو قتل کرنا ہے اب آپ نے جلد بازی کر کے، تو اللہ کہہ رہا ہے فاقتلوا انفسکم۔ اب معاشرے میں پتہ کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دو، یہ کیسی بات ہے یار، یہ کہہ رہا ہے اپنے نفسوں قتل کرو حق کے ساتھ، میں نے بتایا حرام ہے ورنہ۔ تو اگر وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تم نے ظلم کر لیا، جلد بازی کری، تو تم لوٹو اپنے رب کی طرف اور قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ تو وہ نفس کو قتل کرنا کیا ہے کہ رائٹ وے میں قتل کرنا ہے تاکہ میں رائٹ ہو جاؤں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، نزدیک باری کے، فتاب علیکم، پس وہ لوٹا تمہارے اوپر، انہ التواب الرحیم، بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر میں نے کوئی غلط کام کر کے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، تو اللہ کہہ رہا ہے حق کے ساتھ اپنے کو قتل کرو، تو میں حق کے ساتھ جب قتل کروں گا تو وہ چیز میری صحیح ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے اسی طرح موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کرا ہوا ہے، یعنی غلط طریقے سے قتل کیا ہوا ہے، غلط کر کے تم نے جلد بازی کو پکڑ کے۔ تو اللہ کہے بس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف باریکم، اور فاقتلوا انفسکم، نفسوں قتل کرو۔ اب جب آپ نفسوں قتل یہاں جو کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، حق کے ساتھ، جیسے وہاں بتایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نفسوں قتل نہ کرو سوائے حق کے ساتھ۔ حق صرف قرآن کی آیتیں ہیں، سچ، اس سچ کو جب اپنائیں گے آپ تو آپ نے برائی سے ہٹ کے اس کو اپنایا، تو آپ نے نفسوں قتل کیا برائی سے،
برا کو قتل کر بہتر ہو جائیں گے آپ. تو ذالکم خیرکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, لکم عند باریکم, اس کے باری کے قریب, پس وہ لوٹے گا تمہارے, وہ بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ یاد رکھیں, نفساتی, میں نے ایک لیکچر دیا نفساتی قتل پورا, کہ کس طریقے سے انسان کو رانگ کو قتل کرنا ہے, رائٹ کو زندہ ہونا ہے. یا رائٹ باتیں کرنی ہے تو رانگ کٹے گا. تو یہ دو طرح قتل کرتا ہے آدمی, ایک برائی کر کے قتل ہوتا ہے, ایک اچھائی کر کے قتل ہوتا ہے. برائی کر کے شیطان کے ملوث ہو جاتا ہے, اور صحیح کر کے اللہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے, طیب زندگی. قتل دونوں طرح میں زندہ ہے, فزیکل قتل کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اگر فزیکل قتل ہو جائے تو اس کا اللہ نے بتایا ہوا کیا کریں, اب اس کا الگ بتایا ہوا ہے کہ فزیکل قتل کا میں بتاتا ہوں. سورہ مائدہ 5 اس کی 45 آیت, یہ تورات میں لکھا ہوا ہے, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہم نے لکھ دیا, یہ تورات کی بات ہو رہی ہے, ہم نے لکھ دیا تورات میں کہ نفس کے ساتھ نفس ہے, آنکھ کے ساتھ آنکھ, ناک کے ساتھ ناک, کان کے ساتھ کان, دانت کے ساتھ دانت, اور زخموں کا بھی قصاص ہے, جسمانی نقصان اگر نفسیاتی زخم ہو جائے. پس جس کسی نے صدقہ دیا اپنا کفارے کے لیے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو کوئی اللہ کے حکم کو نہیں فالو کرے وہ ظالمون ہے. تو یہاں اللہ نے ایک رول بنا دیا فزیکل کا مطلب یہ کہ اگر کسی ایک نفسیات کو نقصان پہنچا دے آدمی, کسی کی نفسیات کو, ابھی فزیکل قتل نہیں ہو رہی ہے, نفسیات کو اگر آپ نے نقصان پہنچایا تو اس کے لیے آپ کو نفسیات اس کا بدلہ اللہ لے لے گا. یعنی اگر آپ کسی کا نقصان پہنچائیں گے اور آپ اس کا صدقہ نہیں دیں گے, آگے نیچے لکھا ہوا ہے, نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان اللہ کرے گا. تو یہ بتا دیا, اگر تم آنکھ کے ساتھ عین کے ساتھ آنکھ کے ساتھ ہے, ناک کے ساتھ ناک ہے, کان کے ساتھ کان ہے, یہ وہ اعضاء ہیں کہ اگر آپ اس کا نقصان پہنچائیں گے اور آپ اس سے معافی مانگ کے اس کو بلڈ منی نہیں دیں گے تو اللہ آپ کو نقصان کر دے گا. یہ یاد رکھیں, میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اور پھر اس کی معافی نہیں مانگی اس شخص سے یا اللہ سے, اگر وہ ہے تو وہ اس کو بلڈ منی دیں اور اللہ سے معافی مانگے, ورنہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. یہ لا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, یہ کوئی آپ کو نہیں کہے جا کے اس کے دانت توڑ دو. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بہت ضروری, اگر کسی کا آپ نقصان کرتے ہیں تو یا تو اس سے معافی مانگ کے کلیئر کر لیں, ورنہ آپ کا نقصان لازمی ہے, یہیں پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ, اور چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ. ٹائم فریم ہے, چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ, یہ بتا دوں. تو اگر پاسٹ میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, کسی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, تو ہم جا کے سوچیں, اس کو لائیں سامنے, اور پھر کہہ رہا ہے زخموں کا قصاص ہے, والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ له, تو صدقہ دے اس کو. اگر وہ زندہ نہیں ہے, کوئی مر گیا ہے, تو اللہ سے تو معافی مانگ سکتے ہیں, اور اس کا جو بھی ہے اللہ کا خیرات کر دیں کہ بھئی یہ میرے سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ میری اس چیز کو وہ کر دے. یہ یاد رکھیں, یو ہیو ٹو کریکٹ یور سیلف, یہ جو اگر پاسٹ میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور پھر یہ بھی ایک اور آیت ہے قصاص کا, یہ سورہ بقرہ 2:178 اسی سے کنیکٹڈ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے, تم پر قصاص لکھ دیا گیا قتل کا, آزاد کے ساتھ آزاد, نوکر کے ساتھ نوکر, اور انثیٰ کے ساتھ مؤنث کے ساتھ مؤنث. پس وہ معافی کیا جائے اس کا بھائی سے, معافی نامہ قبول کیا جائے, اور معروف کے ساتھ اتباع کرے, اور احسان کے ساتھ اس کا معاوضہ دے. یہ تمہاری طرف سے تخفیف رعایت کی کمی ہے, رحمت ہے. پر جو اس کے بعد حد سے بڑھے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر غلطی سے, دیکھیے یہاں پر یہ کہ آزاد مرد کے ساتھ, مطلب بتایا کہ اگر غلطی سے کوئی آدمی کسی آزاد آدمی کو مار دے, اور تو یہ نہیں کہ وہ یہاں پتہ ہے دنیا میں اس کے بارے میں غلط کیا سمجھتے ہیں, میں نے کسی کی بیوی مار دی تو وہ آدمی میری بیوی کو مار رہا ہے, مجھے نہیں مار رہا. یہ اس کو اس طرح سمجھنے بات کو آپ, میں نے کسی بھائی کو مارا تو وہ مجھے نہیں مار رہا, میرے بھائی کو مار دیا اس نے, اس آیت کی بیس پہ. غلط. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ آزاد اگر تم نے مارا ہے تو آزاد تم دوسرے کو آزاد کراؤ.
اور اب ہے کسی کو تو اس کو اب کا قصاص دو, قصاص دینا ہے تم نے, اوپر لکھا ہے کتب علیکم القصاص, قصاص کا مطلب بلڈ منی, آپ اس کا کمپنسیشن دیں گے. انشورنس میں بہت ہوتا ہے کہ کوئی اگر فرض کو ہائی کلاس کا آدمی کے ساتھ ذاتی ہو جاتی ہے, اس کا انشورنس دیتا ہے تو اس کا نقصان پورا کرتا ہے, جیسے گاڑی کو جاتا ہے, کسی انسان کو چوٹ لگ جاتی ہے اس کا انشورنس سے لے لیتے ہیں. یہ اسی بیس پہ ہے کہ اگر کوئی آزاد آدمی ہے اس کو آپ نے مار دیا تو اس کا قصاص دیں گے آزاد اس کے اسٹیٹس کے مطابق, اور اگر کوئی غلام ہے تو اس کے اسٹیٹس میں غلام کو دیں گے, اور کوئی عورت ہے اس کے مسئلے سے قصاص دیں گے, اور معافی کی جائے اس کے بھائی کو, اور اس کو معروف طرف سے ادا کیا جائے احسان طریقے سے. تو یہ اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اگر نہیں کرے گا ایسا اور تجاوز کر دے گا تو اس کو دردناک عذاب ملا. تو پھر ورنہ سائیکل چل جاتی ہے, میں نے مارا اس نے مارا, میں نے مارا اس نے مارا, میں نے مارا اس نے مارا, یہ کنٹینیو جنگ گاؤں میں علاقوں میں یہ چیز ہوتی رہتی ہے. ہم قصاص نہیں کرتے, معاف نہیں کرتے, جب اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دو, قصاص لے لو. اور پھر آگے ایک آیت ہے اسی کے بعد لکھا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے اولی الالباب, یعنی دانش مند لوگوں, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی کہ اگر میں کوئی میرے بھائی کو مار دے تو میں اس آدمی سے پیسے لے لوں, بلڈ منی اس کی بیوی بچوں کے لیے, آپ سمجھ, یا اس کی جو بھی اسٹیٹس تھا اس کے مطابق اگر وہ دے سکتا ہے, اور اگر نہیں دے سکتا تو تھوڑا بہت دے سکتا, بالکل نہیں دے سکتا تو معاف کر دوں, اور اگر دے سکتا تھوڑا بہت اس بچے کی, اپنے بھائی اور اس کے یتیم بچوں کے لیے لے لوں. یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ, اس میں کہہ رہا ہے اگر تم کرو گے تو تمہارے لیے زندگی ہے, تو وہ سٹاپ ہو جاتی ہے, وہ نفرتیں رک جاتی ہیں, ورنہ یہ نفرتیں چلتی رہتی ہیں اور جنریشن تباہ ہو جاتی ہے. یہ پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں یہی ہو رہا ہے, اس نے مارا میں نے مارا, میں نے مارا اس نے مارا, یہ چل رہی ہے دشمنیاں گاؤں میں اور کلچرز میں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھا رہا ہے آیات میں. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ جانتے ہیں سب, یہ بات جانتے ہیں کہ یار قصاص لے لو. اور میں نے دیکھا ہے امریکہ میں کوئی مسلمان نے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معاف کر دیا, مرڈر کو معاف کر دیا, کیونکہ اس کو پھانسی دے رہے تھے, وہ کچھ لوگ معاف کر دیتے کچھ لوگ نہیں کرتے. اب جو لوگ جس کا دل کیسا ہے, اب ویسے تو اللہ نے کہا معاف کر دو, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیات سے, اللہ کی آیت کو سمجھتے ہوئے اس کی فیلنگز رکھتے ہوئے معافی مانگیں, وہ زیادہ اچھا ہے. لوگ تو ویسے ہی معاف کریں کیونکہ اندر تو ہے یہ چیز, لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے معاف کرنے کو, اور اللہ نے مجھے یہ کہا ہے, تو وہ صدمہ بھی ہلکا ہوگا آپ کا, جو آپ کا نقصان ہوا. تو یہ زخم تک ہے, یعنی دانت بھی ہے اس میں, آنکھیں بھی ہیں, ہر چیز ہے انوالو, ہر چیز انوالو ہے, سمجھ لیں آپ. زخم کے بھی آپ کو قصاص دینا ہے, کسی کو کہتے ہیں نا دکھ پہنچا دیا آپ نے, اور آپ کو پتہ ہے میں نے ذاتی کی اس کے ساتھ, تو اس کو بھی آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے. یہ باتیں جو ہیں یہ سب کہیں لکھی ہوئی نظر نہیں آئیں گی آپ کو, یہیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی, اور آپ کے اندر ہیں, آپ اندر سے پہچان جائیں کہ ہاں یہ میں غلط کر رہا, میں نے غلط کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے سورہ مائدہ کی 45 پڑھی تھی نا, جس میں آنکھ کا بدلہ, ہاں یہ اس میں جسمانی قتل کا تو قصاص آپ نے بتایا, جی جسمانی قتل کا قصاص بتایا آپ نے اس میں, کہ وہ آپ جیسے آپ جسمانی طور پہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کا قصاص ہے. ہاں فزیکل قتل کا, فزیکل قتل کا. اچھا, اور جو یہ نفسیاتی قتل, اگر ہم نے کسی کو نفسیاتی طور پہ, ہاں اس کا بھی آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, اس کا اگر زخموں ہم کا معافی نہیں مانگیں تو وہ اللہ ہمیں ہمارے آزمائش میں ہمیں وہ نہیں. اگر کوئی فرض کریے آپ نے ذاتی کر دی اور وہ آدمی نہیں معاف کر رہا تو اللہ سے معافی مانگ لے. میں سمجھ اگر ہم نے معافی نہیں مانگی تو ہماری نفسیات میں بھی وہی نقصان ہوگا جو ہم نے کسی اور کا کیا. کس سے معافی مانگ رہی ہیں آپ؟ جو اگر کسی کی نفسیات میں ہم نے نقصان کیا ہے, کسی کو نقصان آپ نے کر دیا, ہاں کسی کا, اور پھر ہم نے غلطی کی معافی نہیں مانگی اللہ سے, مانگی, ٹھیک ہے, تو پھر ہماری نفسیات میں بھی اللہ تعالیٰ نقصان کریں گے. ہاں بالکل. تو اگر کسی کا آپ نے نقصان کیا وہ دنیا میں نہیں ہے سپوز, تو آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے اس کی کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی, اور جو کیا اس کے اگر جاننے والے ہیں کچھ کر سکتی تو کر دیں, نہیں کر سکتے تو اللہ سے معافی مانگ لیں. مانگنی معافی حضرت اللہ سے اگر وہ ہے, اور اگر وہ ہے اس سے بھی معافی مانگے, اللہ سے تو پھر بھی معافی مانگے, کیونکہ اللہ نے آرڈر آپ نے اللہ کا توڑا, اس آدمی کا نہیں, نقصان اس کو پہنچا لیکن اصل منع اللہ نے کیا تھا. تو آپ نے الٹیمیٹلی اللہ سے معاف ہونا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ معاف نہیں کرے گا تو میں مجھے معافی, یہ بات گڑبڑ بنائی ہوئی ہے, کیا ان سے اللہ کے حقوق کی بات بنایا ہے کہ وہ آدمی نہیں معاف کرے. آدمی کو حیثیت ہی نہیں ہے. ہر کام اگر میں غلط کروں گا مجھے اللہ سے معافی مانگنی, وہ آدمی مجھے معاف کرے نہ معاف کرے, یہ یاد رکھیں. اگر میں نے معافی مانگی اسے نہیں معاف کیا تو کیا فرق, اللہ سے معافی مانگ لے, کہ اللہ کو پتہ ہو کہ میں نے معافی مانگ لی. یقین کریں یہ بات, اتنا ہم لوگ اپنی برائیوں کو اتنا ڈھانپتے ہیں کہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے اپنی برائی کو. تو اس کا احساس کر کے پھر معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے.
پہلے سے، یہ نہیں کہ جب ہو گیا قبول ہی. نہیں جیسے ہاں اگر فرض کری کوئی بات سامنے آ جائے آپ کے ذہن میں پرانی کوئی، تو اس کو نوٹ کریں، اس کے لیے روزے رکھیں، معافی مانگیں، اللہ سے کہیں کہ مجھ سے غلطی ہے، اللہ مجھے معاف کر، تاکہ وہ آگے آپ کے نقصان نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات سے نقصان کریں گے. ہاں بالکل. ہاں